أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما
قاعدت اور تعلیم قرآن کو اس کا حصہ رہے ہیں، ان کے لیے شعر ہے کہ یہ اللہ کی خاص عنایت ہے کہ ایک کمرے سچے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین واصحابہ الہادین المہدیین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال فی مقام آخر اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب ادب سے، شوق سے، محبت سے، وارفتگی سے، عقیدت سے جھوم کر حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین ویا جد الحسن والحسین۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کے اشارے چھپے ہوئے رازوں کو دل پر کھولتے ہیں، ہنر مجھ کو سکھا دیں گفتگو کا، تیرے ہاتھوں میں پتھر بولتے ہیں۔ بعد از حمد و صلوات لائق صد عزت و تکریم زینت مسند صدارت سید السادات
شیخ طریقت حضرت قبلہ پیر سید محمد سعید الحسن شاہ صاحب زید مجدہ، چیئرمین نور الہدا فاؤنڈیشن فیصل آباد، اور اس جامعہ نور الہدا میں جلوہ فرما جملہ علماء کرام، برادران اسلام، اللہ رب العزت کا بڑا خاص فضل ہے، احسان ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض کا تصدق ہے کہ آج مجھے اتنی عظیم الشان روحانی وجدانی اس کانفرنس میں، اس محفل نور میں سعادت حاضری کی نصیب ہوئی ہے۔ میں اس پر جہاں قبلہ پیر صاحب کا شکر گزار ہوں، وہاں اپنے برادر گرامی قدر خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا عطاء المصطفیٰ رضوی صاحب زیدہ مجدہ کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے بڑی محبت سے مجھے یہ دعوت عطا فرمائی۔ اللہ کریم آپ کے علم و فضل میں برکتیں نصیب فرمائے۔ شروع میں ایک حدیث پاک آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے حصول برکت کے لیے۔ یہ جو پورا ہر سال یہاں اہتمام ہوتا ہے اور قرآن و سنت کو سیکھنے سکھانے کا اہتمام ہوتا ہے، اس کے متعلق اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ کو سناتا چلوں۔ حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور دیگر صحابہ نے روایت کیا کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون القرآن ویتدارسونہ فیما بینہم۔ فرمایا جب بھی اللہ کے بندے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اور کس مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں؟ یتلون القرآن، قرآن کی تلاوت کے لیے، وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، اور قرآن کی درس و تدریس اور افہام و تفہیم کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان پہ 4 انعامات فرماتا ہے۔ وہ 4 انعام کون سے ہیں جس میں الحمدللہ اس وقت آپ سب شریک ہیں، میں بھی شریک ہوں، کیونکہ یہ کسی عام بندے کا فرمان نہیں ہے، یہ اس کا فرمان ہے جس کی زبان سے جو نکلتا ہے وحی خدا بن کے نکلتا ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سرکار نے فرمایا جب قرآن سمجھنے کے لیے لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، غشیتہم الرحمہ، تو اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِینَةُ، اور اللہ کی طرف سے سکون ان پہ نازل ہوتا ہے، وَصَلَّتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِکَةُ، اور اللہ کے فرشتے ان پہ سلامی بھیجتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، فرمایا وہ مسجد میں بیٹھ کے رب کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ عرش کی محفل میں اپنے ان بندوں کو یاد کر رہا ہوتا ہے اور ان کا ذکر فرماتا ہے، اور وہ ذاکر بھی بن جاتے ہیں، مذکور بھی بن جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو یاد فرماتا ہے، ان پہ نظر کرم فرماتا ہے۔ تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ حضرت قبلہ پیر صاحب ہر سال آپ کو یہ موقع دیتے ہیں کہ یہاں پہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیویوں کے لیے علم کا ایک چشمہ روشن ہے۔ مسجد اس میں بامسمہ ہے کہ یہ نور الہدا ہے، اور یہاں سے ہدایت کے انوار پھوٹ رہے، اور یہاں سے ہدایت کی رم جھم بارش آپ کے اوپر ہو رہی ہے۔ مجھے جو عنوان دیا گیا وہ ختم نبوت کا عنوان ہے، اور ختم نبوت کا عنوان کیا ہے؟ یہ ہمارے عقیدے کا جوہر ہے، یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے، اور یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ جب تک کسی کا ختم نبوت پہ ایمان نہ ہو، بولو وہ مومن ہو سکتا نہیں ہے، وہ مسلمان ہو سکتا نہیں ہے۔ تو ختم نبوت وہ جوہری عقیدہ ہے جس سے ایمان مکمل ہوتا ہے، اور جو ایمان کی بنیاد بنتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بار بار اس عقیدے کا اظہار فرمایا،
اور قرآن پاک کی ہر آیت سے یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی بن کے تشریف لائے. اور علماء فرماتے ہیں والاول والآخر والظاہر والباطن، یہ جہاں اللہ رب العزت کی شان ہے کہ اللہ اول بھی ہے، اللہ آخر بھی ہے، اللہ ظاہر بھی ہے، اللہ باطن بھی ہے. اللہ رب العزت نے اپنے اسماء کی یہ تجلی اپنے نبی کو بھی عطا فرمائی ہے. اول الانبیاء خلقا وآخرهم بعثتا، کہ سرکار کی تخلیق انبیاء میں سب سے پہلے ہوئی تو آپ اول ہیں، اور سب سے آخر میں تشریف لائے تو اول بھی آپ ہیں آخر بھی آپ ہیں. نگاہ عشق و مستی میں، بولیے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. مومن وہ ہے، عاشق وہ ہے، مسلمان وہ ہے، اللہ والا وہ ہے، حضور کا سچا غلام وہ ہے جس کے ایمان کا سفر شروع بھی حضور کے قدموں پہ ہوتا ہے اور ختم بھی حضور کے قدموں پہ ہوتا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان کامل ہو سکتا نہیں ہے. یہ ہمارا غیر متزلزل عقیدہ ہے. اس میں ذرا سی دراڑ پڑ جائے تو ایمان کا محل زمین بوس ہو جاتا ہے اور ایمان ختم ہو جاتا ہے. بعض لوگ عقلی استدلالات کرتے ہیں اور بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں. آج کل ایسے بہت سارے دانشور پاکستان میں بھی پیدا ہو گئے ہیں. وہ دانشور تو نہیں ہیں، وہ دانشوری کے نام پہ دھبا ہیں. وہ کہتے ہیں جی نبوت رحمت ہے. دیکھیں کہاں سے یہ لوگ داخل ہوتے ہیں. نبوت رحمت ہے اور رحمت کی ہمیں ضرورت ہے، لہٰذا ہر دور میں نبوت کا موجود رہنا یہ انسان کی ضرورت ہے کہ اسے نبوت کی رحمت ملتی رہے. تو اس لیے کہتے ہیں اگر سرکار کے بعد بھی کوئی کہے کہ میں نبی ہوں تو نبوت تو رحمت ہے، رحمت کبھی بند نہیں ہو سکتی. لہٰذا کوئی بات نہیں، کوئی اگر اپنے آپ کو نبی کہتا ہے تو نبوت کی گنجائش موجود ہے. نقل کفر نہ باشد، یہ بات کرتے ہیں. علماء نے اس کا جواب دیا، انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں کہ نبوت اللہ کی رحمت ہے اور اللہ نے ہر دور میں یہ رحمت عطا فرمائی. کبھی حضرت آدم کی شکل میں، کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، کبھی حضرت نوح علیہ السلام کی شکل میں، کبھی حضرت شیس علیہ السلام کی شکل میں، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں. لیکن حضور کی آمد سے پہلے جتنے نبی بن کے آئے ان کی یہ نبوت کی رحمت ایک خاص دائرے تک محدود تھی، ایک خاص زمانے تک محدود تھی. کوئی مصر کے لیے رحمت بن کے آیا، کوئی شام کے لیے رحمت بن کے آیا، کوئی یمن کے لیے رحمت بن کے آیا، کوئی مالدیپ کے جزیروں کے لیے رحمت بن کے آیا. تو نبوت رحمت ہے اور رحمت اپنے اپنے دور میں آتی رہی. لیکن جب رحمت للعالمین آئے اللہ نے ساری حدوں کو توڑ کر فرمایا اب جو رحمت میں تمہیں عطا فرما رہا ہوں یہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے، اب قیامت تک کے لیے اس رحمت کمی برستا رہے گا. اب یہ رحمت محدود ہونے والی نہیں ہے، اب جب تک سرکار موجود ہیں یہ رحمت برستی رہے گی. اب ہمیں کسی نئی رحمت کی ضرورت نہیں ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اور ایک آیت میں فرمایا، آپ غور فرمائیں، اللہ رب العزت نے قرآن میں جب اپنا تعارف فرمایا تو وہ تعارف کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں اس رب کی جو رب الناس ہے، جو پوری انسانیت کے لیے رب ہے، پوری انسانیت کا پالنے والا ہے. انسان کا نام لیا، مسلمان کا نام نہیں لیا. یہ جب اپنا تعارف کروایا اور جب اپنے پاک نبی کا تعارف فرمایا تو کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس. فرمایا میں نے آپ کو اے میرے حبیب تجھے ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے.
جس کا میں رب ہوں اس کا تو رسول ہے، جہاں جہاں میری ربوبیت ہے وہاں تیری رسالت ہے، اس لیے ربوبیت بھی عام ہے، رسالت بھی عام ہے، قیامت تک کے لیے رب بھی اور کوئی نہیں، بولو رسول بھی اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ لجپال آقا عطا فرمایا ہے۔ ہمارے اس سلسلہ چشتیہ کی بہار حضرت خواجہ محمد فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنی خوبصورت بات کر گئے، اور انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ میری یہ ربائی میرے قبر پہ لکھ دینا، اللہ اس ربائی کی وجہ سے میری بخشش فرما دے گا۔ انہوں نے کیا کہا؟ الہی شکر کروں کتنا، فخر کتنا کروں، تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا، بنا کے رحمت عالم کا امتی ہم کو، خطا سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سرکار کی غلامی عطا فرمائی، اور رسول وہ عطا فرمایا جو سارے زمانوں کا رسول ہے، سارے جہانوں کا رسول ہے، سارے مکانوں کا رسول ہے۔ تو ختم نبوت پہ ایمان رکھنا یہ غیر متزلزل عقیدہ ہے، اور ہاتھ کھڑے کر کے کہو الحمدللہ ہماری جانیں بھی عقیدہ ختم نبوت پہ قربان ہیں، اور ہمارے مال عقیدہ ختم نبوت پہ قربان ہیں، اور ہم اس عقیدے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں الحمدللہ۔ اب یہاں میرا دل کرتا ہے، علماء جلوہ فرما ہیں، میں اپنی بات نہیں کرتا، آؤ آپ کو زمانہ رسالت مآب میں لیے چلتا ہوں، اور چشم تصور میں گنبد خضرا کے قریب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلتے ہیں، اور ختم نبوت کے پہلے شہید کی بات آج میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ جس نے ختم نبوت پہ پیرا دیتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، وہ کون ہیں؟ ان کا نام حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ کن کے بیٹے ہیں؟ زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام حضرت سیدہ ام عمارہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن زید ہیں۔ یہ پورا گھرانہ وہ ہے جن کی خدمات کی وجہ سے سرکار دو عالم نے ان کو اپنی اہل بیت ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ یعنی ہیں سرکار کے گھرانے سے نہیں ہیں، لیکن جتنی قربانیاں دی ہیں سرکار نے فرمایا رحمکم اللہ من اہل البیت، فرمایا اے اہل بیت والو تم پہ رحمت ہو، تم نے ایسی قربانیاں دی ہیں کہ میں محمد عربی تمہیں اپنی اہل بیت میں شامل کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں۔ حضرت سیدنا حبیب بن زید کی عمر ابھی 8 سال تھی، اپنے بابا جان حضرت زید بن عاصم کی انگلی پکڑی اور یثرب سے چلے اور مکہ مکرمہ میں پہنچے، اور بیعت العقبۃ الثانیہ کے اندر 72 افراد جو بیعت کرنے گئے تھے ان میں یہ بھی شامل تھے، ایک چھوٹا بچہ بھی شامل تھا، اور رات کے اندھیرے میں اس بیعت العقبہ کے اندر اپنے پاک نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، سرکار کی زیارت کی، کلمہ طیبہ پڑھا، حضور کے غلاموں کی صف میں شامل ہو گئے، حضور کے غلام بن گئے، اور جب سے رخ مصطفیٰ کو دیکھ لیا پھر ہر چیز انہیں بھول گئی، پھر حضور کے چہرے کے دیوانے بن گئے، اور پھر واپس آئے، اور واپس آ کے حضور کی محبت میں سانسیں لینا شروع کر دی۔ جب سرکار دو عالم مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لائے، پہلا غزوہ ہوا غزوہ بدر، یہ چھوٹے تھے اس میں شریک نہ ہو سکے، پھر غزوہ احد ہوا، ابھی صحیح تلوار نہیں پکڑ سکتے تھے اس میں شریک نہ ہوئے، لیکن اس کے بعد تمام غزوات میں شریک رہے، حضور کے شانہ بشانہ رہے، سرکار کے قدموں میں رہے، قربانیاں دیتے رہے۔ پھر وہ دور آیا سن 9 ہجری، اس 9 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جب اللہ رب العزت نے یہ والی آیت نازل فرمائی انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مبین آ گئی، سارے لوگ اسلام کی طرف آنا شروع ہو گئے، تو وفد آتے تھے، حضور کے قدموں میں حاضر ہوتے تھے، کلمہ طیبہ پڑھتے تھے، حضور کے غلام بنتے تھے۔ تو ایک وفد بنی حنیفہ سے آیا، اور یہ وفد آیا، انہوں نے اپنے اونٹ کھڑے کیے اور سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنے کے لیے پہنچے۔ ایک بندے کو پیچھے چھوڑا، وہ بدبخت پیچھے رہ گیا، اس کا نام مسیلمہ تھا۔ اس نے کہا میں تمہاری سواریوں کی حفاظت کرتا ہوں،
تم جا کے کلمہ پڑھاؤ، تم جا کے زیارت کراؤ۔ اس کے نصیب میں حضور کا دیدار نہیں تھا۔ یہ دیدار نصیب والوں کو کروایا جاتا ہے، یہ دیدار محبت والوں کو کروایا جاتا ہے۔ محروم محروم ہی رہتے ہیں۔ وہ ان گھوڑوں کے پاس اور اونٹوں کے پاس ڈیوٹی دیتا رہا، سارے گئے، کلمہ پڑھا، حضور کے غلام بنے۔ سرکار نے ان کو مدینے کی کھجوروں کا انعام عطا فرمایا اور فرمایا جاؤ وہ جو اونٹوں کے پاس بیٹھا ہے اس کا حصہ بھی لے جاؤ، اسے بھی دے دینا۔ اور پھر وہ واپس جب جا رہے تھے، راستے میں ہی اس بدبخت کا ذہن بدل گیا۔ وہ کہنے لگا انی اشرکت فی الامر معہ، کہ مجھے نبوت کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک اللہ نے کر دیا ہے۔ اب آدھی زمین حضور کی ہے، آدھی میری ہے، میں بھی رسول ہوں، وہ بھی رسول ہیں۔ یہ بات کرنی شروع کر دی تو اس کے قبیلے والے لوگوں کا ذہن خراب ہوا، قبائلی عصبیت تھی۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم جانتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، مسیلمہ جھوٹا ہے، لیکن انہوں نے یہ جملہ کہا کہ کذاب و ربیہ احب الینا من صادق مدر، کہ ربیہ قبیلے کا جھوٹا ہمیں مدر قبیلے کے سچے سے زیادہ پیارا ہے۔ اپنی قبائلی عصبیت کی رگ پھڑکی، ایمان چھوڑ کے، دین چھوڑ کے اس مسیلمہ کذاب کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا، ایک جتھا بنا لیا، ایک جماعت بنا لی۔ اس بدبخت نے حضور کو خط لکھا اور اس میں کہنے لگا من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں اور محمد بھی اللہ کے رسول ہیں۔ غلام احمد قادیانی بھی یہی کہتا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار تو نہیں کرتا تھا، وہ کہتا تھا جہاں جہاں قرآن میں لفظ محمد آیا ہے اب ذلی اور بروزی طور پہ میں بھی اس کے اندر شامل ہوں اور میں اس سے مراد ہوں۔ وہ آیتیں حضور کی پڑھتا تھا، نام اپنا لیتا تھا، اور یہی بیماری مسیلمہ کذاب کے اندر بھی تھی۔ اس نے خط لکھا اور خط لکھ کے کہنے لگا نصف الارض لی و نصف الارض لکا، آدھی زمین میری ہے اور آدھی زمین آپ کی ہے، اور میرے ساتھ یہ آپ سودا طے کر لیں۔ دو بندوں کو یہ خط دے کے حضور کی بارگاہ میں بھیجا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا خط پڑھا تو فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، تم دونوں کا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہمارا بھی وہی خیال ہے جو خط لکھنے والے کا خیال ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کو اصول دینے آئے، سرکار نے فرمایا اگر مجھے تمہاری سفارت کاری کا خیال نہ ہوتا، تم ایمبیسیڈر ہو، تم سفیر ہو، تم قاصد ہو، تم پیغام لے کے آنے والے ہو، اور میں محمد عربی دنیا کو قانون عطا کرنے آیا ہوں، میں سفیروں پہ تلوار نہیں اٹھاؤں گا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، بس واپس چلے جاؤ۔ وہ خط لے کے واپس چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھا، نامہ مبارک لکھا، اور اس میں کیا لکھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب، فرمایا یہ خط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب اور جھوٹے کی طرف لکھا جا رہا۔ یہ خط لکھا السلام علی من اتبع الہدی، سلام اس کے اوپر جو ہدایت کو تسلیم کرے، سلام اس کے اوپر جو حضور کے راستے پہ چلے، جو اللہ کا کہنا مانے، تیرے اوپر کوئی سلامتی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ، تو کہتا ہے آدھی زمین میری ہے اور آدھی تیری ہے، فرمایا زمین اللہ کی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی زمین کا مالک بنا دیتا ہے، یہ تیری نہیں ہے، تو یہ خواب دیکھنا چھوڑ دے، یہ زمین اللہ نے مجھے اور میرے غلاموں کو عطا فرمائی ہے، مجھے اس کا مالک بنایا ہے۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ مجھے اپنے خزانے عطا فرماتا ہے، میں رب کے خزانوں کو تقسیم فرماتا ہوں۔ خط لکھا، سرکار نے دو بندوں کو دے کے بھیجا، وہ خط پہنچا کے آ گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسیلمہ کذاب کا معاملہ بڑھتا چلا جا رہا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں ایک اور خط لکھنے لگا ہوں، کون لے کے اس کی طرف جائے گا؟ جو جائے گا اسے شہادت کا مقام ملے گا۔
تو حضرت حبیب بن زید جن کی بات میں آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ ختم نبوت کو اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، اس پہ پیرا دینے کے لیے قربانیوں کی ضرورت ہے۔ حضرت حبیب بن زید فوراً کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ سعادت آپ مجھے عطا فرمائیں، میں اسے اپنے سینے سے لگاتا ہوں، یہ خط مجھے عطا فرمائیں۔ سرکار نے خط لکھا، حضرت حبیب بن زید کو دیا، وہ لے کے اس کو چوما، اسے سینے سے لگایا اور اس کو اپنے سر پہ رکھا، سواری تیار کی، اپنے ماں باپ سے اجازت لی اور سرکار کا خط مبارک لے کے اس مسیلمہ کذاب کی طرف آپ تشریف لے گئے۔ اور وہاں جب آپ پہنچے تو آپ نے وہ خط جب اسے پڑھایا، وہ خط پڑھ کے اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس بدبخت نے حضرت حبیب بن زید کو زنجیروں میں جکڑنے کا حکم دے دیا۔ زنجیروں میں جکڑا گیا، کہنے لگا کل دربار لگایا جائے اور اس قاصد کو میری بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ دربار لگایا گیا، سارے لوگ جمع ہو گئے اور حضور کا دیوانہ اور ختم نبوت کا پروانہ اور ختم نبوت کا جانثار حضرت حبیب بن زید، ان کو نیزے کی طرح جکڑ کے ایک درخت سے باندھ دیا گیا، سامنے رکھ دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ حضور کے غلاموں کو کیا جرأت عطا فرماتا ہے۔ حضرت حبیب بن زید دوبارہ خط پڑھا اور حضرت حبیب بن زید سے پوچھنے لگا اتشہد ان محمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب یہ بتاؤ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا اشہد ان محمدن رسول اللہ، میرا رواں رواں گواہی دیتا ہے کہ میرے پاک نبی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان فی اذنی صمما من سماع کلامک، فرمایا میرے کان تیری آواز سننے سے بہرے ہو گئے، میرے کانوں میں یہ آواز نہیں آ رہی، میرے کانوں میں آواز آتی ہے تو اپنے نبی کی آواز آتی ہے، میرے کان سنتے ہیں تو سرکار دو عالم کی غلامی کی آواز سنتے ہیں، تیری بات سننے سے میرے کان بہرے ہیں، میں نہیں سن رہا۔ اس نے پھر پوچھا، جب یہ بات ہوئی نا، اس نے کہ میں تو تیری بات نہیں سن رہا، اس بدبخت نے اپنے جلاد کو حکم دیا اور کہا جاؤ اور ان کے جسم سے ایک لوتھڑے کو کاٹ لو۔ وہ آگے گیا اور حضرت حبیب بن زید کے بازو سے گوشت کاٹا، تڑپتا ہوا وہ گوشت نیچے جا گرا، خون کا فوارہ نکلا۔ پھر پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا گواہی دیتے ہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو جوش سے کہا ہاں، میرے جسم کا ہر بال گواہی دیتا ہے کہ میرے آقا اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر کہنے لگا میرے بارے میں گواہی دیتے ہو کہ میں بھی رسول ہوں؟ فرمایا میرے کان تیری آواز نہیں سن رہے۔ پھر جسم کا ٹکڑا کاٹا گیا، کبھی یہاں سے کٹتے، کبھی یہاں سے کٹتے، کبھی سینے سے کٹتے، کبھی ٹانگوں سے کٹتے، جسم کٹ کٹ کے گرتا رہا، لہو بہتا رہا، قربانیاں دیتے رہے، لیکن جب تک جان میں جان رہی حضور کی غلامی کے نعرے لگاتے رہے، سرکار دو عالم کی محبت کی آواز بلند کرتے رہے، حضور کی ختم نبوت کا پہرا دیتے رہے۔ جب خون کا آخری قطرہ گر رہا تھا، حضرت حبیب بن زید اس وقت بھی لجپال آقا کا کلمہ پڑھ رہے تھے۔ اس طریقے سے انہوں نے ختم نبوت کا پہرا دیا اور پھر شہید ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا، آپ کی چشمان مبارک اشک بار ہو گئیں، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبیب بن زید کو جنت کی خوشخبری اور بشارت عطا فرمائی۔ یہ ختم نبوت پہ قربانیوں کا عمل وہاں سے شروع ہوا اور پھر چلتا چلتا حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا تک پہنچا۔ وہ تاجدار گولڑا جن کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی بدبخت، جو اپنے آپ کو غلام احمد کہتا تھا، لیکن اس نے جب نبوت کا اعلان کیا اور اپنے آپ کو ذلی بروزی کہنا شروع کیا، کتابیں لکھنے شروع کی، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب مدینہ پاک میں تھے اور فرماتے ہیں میں نے ارادہ کر لیا تھا اب باقی زندگی یہاں گزاروں گا، حضور کے قدموں میں رہوں گا، درود و سلام پڑھوں گا، سرکار کے روضے کے سائے میں زندگی گزاروں گا۔ سرکار خواب میں تشریف لائے اور فرمایا اے میرے بیٹے مہر علی، اے میری نسل سے تعلق رکھنے والے میرے شہزادے،
میں تمہیں حکم دیتا ہوں مدینہ چھوڑو، ہندوستان پہنچو اور میری ختم نبوت کے تحفظ کا کردار ادا کرو۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب یہاں پہنچے اور پھر آپ نے شمس الہدایہ نام سے کتاب لکھی۔ جو لوگ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، میں آج انہیں کہوں گا ہو سکے تو شمس الہدایہ ضرور پڑھیں اور اس کو اپنی لائبریری میں رکھیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا انکار کیا اور کہنے لگا وہ تو وصال فرما گئے اور اب آخری زمانے میں دوبارہ نہیں آئیں گے، اب میں مسیح بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی پر شمس الہدایہ نام سے جو کتاب لکھی وہ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب نے لکھی۔ میں یہاں رک کے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، آج ہمارے میڈیا پہ کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو پھر سے وہی رٹی رٹائی گفتگو کر رہے ہیں جو غلام احمد قادیانی کیا کرتا تھا۔ جاوید احمد غامدی جو اپنے آپ کو ایک بہت بڑا اسکالر کہتے ہیں، انہوں نے بھی ٹی وی پہ آ کے یہی بات کی ہے اور طوطے کی طرح یہ رٹ کے سنائی ہے۔ کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اب چلے گئے، انی متوفی کا ورافعو کا الیہ، یہاں متوفی سے مانا ہے کہ ان کا وصال ہو چکا ہے، وہ چلے گئے ہیں، اب دوبارہ وہ تشریف نہیں لائیں گے۔ یاد رکھیں ہر وہ بندہ جو حدیث پاک کا انکار کرتا ہے اور قرآن و سنت سے ثابت عقائد کو نہیں مانتا، ہم اسے سکالر نہیں مانتے۔ سکالر وہی ہے، عالم وہی ہے جو سرکار دو عالم کی حدیث کے اوپر یقین رکھتا ہو۔ تو حضرت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا جب اس نے انکار کیا تو آپ نے پھر سیف چشتیائی لکھی، اور سیف چشتیائی کا مطلب ہے یہ چشتی تلوار ہے جو لٹک رہی ہے ان لوگوں کی گردنوں پر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، پھر سن 1900 کے اندر، اب ہم 2022 میں ہیں، یعنی آج سے 122 سال پہلے لاہور بادشاہی مسجد میں پنڈال سجا اور ٹرین پہ بیٹھ کے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا آپ تشریف لائے اور آپ نے بادشاہی مسجد میں 3 دن اور 3 راتیں گزاری اور غلام احمد قادیانی کو للکارتے رہے، وہ سامنے نہ آ سکا، اسے آنے کی ہمت نہ ہوئی، تو آپ نے فرمایا مباہلہ کیا تھا آتے کیوں نہیں ہو؟ کہنے لگا نہیں میں اپنے گھر میں بیٹھ کے سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں گا، آپ بھی لکھیں، جس کی تفسیر اچھی ہوگی وہ جیت جائے گا۔ تو آپ کو پتہ ہے پیر میر علی شاہ صاحب نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس طرح تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے، کتابوں سے نقل مار سکتا ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے، اگر تم مرد ہو تو آؤ، اور قلم کاغذ میں بھی رکھتا ہوں تم بھی رکھو، اور قلم کو میں بھی حکم دیتا ہوں تم بھی حکم دو، جس کا قلم خود اٹھ کے لکھنا شروع کرے گا وہ سچا ہوگا۔ یہ نبی کے غلاموں کا عالم ہے۔ تو ہم مرزے کی ذریت کو للکار کے پوچھتے ہیں، ارے بدبختو تم نبی سے مقابلے کی بات کرتے ہو، تم حضور کی امت کے ایک ولی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نبی کی بات تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا قلم کو حکم دو، جس کا قلم لکھے گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا آؤ بادشاہی مسجد کے مینار سے چھلانگ لگانے کی بات کرتے ہیں، جو زندہ بچ گیا وہ سچا ہوگا۔ پھر آپ نے مردے کو زندہ کرنے تک کا دعویٰ کر دیا۔ تو ایک بندے نے آپ سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ اتنے بڑے دعوے کر رہے ہیں، اگر یہ دعوے پورے نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا میں خود دعوے نہیں کر رہا تھا، میرے شیخ کریم حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ میری پشت پہ موجود تھے اور مجھے فرما رہے تھے دعویٰ کرنا تیرا کام ہے، پورا کرنا ہمارا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو اس طریقے سے الحمدللہ ہمارے لوگوں نے ختم نبوت کے عقیدے پہ پہرا دیا ہے، جانیں دی ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے مینار پاکستان کا وہ منظر کہ جہاں
بہت سے علماء بیٹھے تھے، میرے شیخ کریم حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی جلوہ فرما تھے۔ آپ کی فیصل آباد کی ایک عظیم شخصیت صاحبزادہ افتخار الحسن شاہ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ گفتگو کر رہے تھے، اور ان کی وہ پوری گفتگو آج بھی انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے۔ انہوں نے للکار کے کہا تھا، اور انہوں نے کیا جملہ بیان کیا تھا، انہوں نے کہا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی بندہ مرتا ہے تو حق و باطل کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کوئی مرتا ہے تو اس کی روح اسرائیل علیہ السلام 15 دن وہ ان کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، پھر اس کی روح قبض کی جاتی ہے، وہ تڑپتا رہتا ہے، اس کی روح بدن سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو جب اسرائیل علیہ السلام ان کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقرہ ہوا منی السلام، کہ جان اس کی بعد میں نکالنا، پہلے اسے میرا سلام دے دینا۔ اللہ تعالیٰ سلام بھیجتا ہے، پھر جان نکالی جاتی ہے۔ اور صاحبزادہ افتخار الحسن شاہ صاحب فرمانے لگے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کے پاس جان نکالنے کے لیے آتے ہیں، آگے سے منہ پہ تھپڑ رسید کر دیا جاتا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے کہ جب آئے تو منہ کے اوپر تماچا رسید کر دیا اور واپس گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ارسلتنی الی رجل لا یرید الموت، یا اللہ تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیج دیا جو مرنا چاہتا ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا پھر جاؤ اور جا کے اس سے بات کرو، جنت سے یہ مینڈا لے کے جاؤ، کہو اس پہ ہاتھ رکھیں، اور جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال آپ کی زندگی کو لمبا کر دیا جائے گا۔ تو حضرت کلیم نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر آنا پڑے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی پڑے گی۔ فرمایا پھر ابھی لے چلو، میں ابھی جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو علماء نے حکمت لکھی ہے کہ پہلی دفعہ پھر تماچا کیوں رسید کیا، سختی کیوں کی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا اے اسرائیل ہوش کر لو، ابھی تم نے میرے پاک نبی لجپال مدینے والے کی بارگاہ میں بھی جانا ہے، ذرا ادب سے جانا، کھٹکھٹا کے جانا، اجازت لے کے جانا، نبیوں کا احترام کرنا۔ تو وہ فرمانے لگے کچھ ایسے ہیں جن کی جان 15 دن میں قبض نہیں فرماتا، کچھ ایسے ہیں جنہیں سلام دیتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن سے اجازت لے کے جاتا ہے، اور کوئی بدبخت ایسا ہے جس کی روح کو بیت الخلاء کے اندر قبض کر لیتا ہے، اسے موقع نہیں دیتا، اسے باہر نہیں آنے دیتا، وہیں اس کی روح قبض کرتا ہے۔ وہ کہتا رہا مجھے باہر تو آنے دو، مجھے پاکیزگی کی حالت میں تو جانے دو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا ہوگا تیری یہ جرت کہ مدینے کے تاجدار کے بعد تو نبوت کا دعویٰ کرے، تجھے ایسی جگہ کے اوپر ختم کیا جائے گا کہ قیامت تک کے لیے تیری موت بھی نشان عبرت بنا دی جائے گی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا معاملہ ہے۔ حضرات محترم علماء کرام جلوہ فرما ہیں، میں یہاں انتہائی اہم بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ تعویلات باطلہ قادیانی لوگ کرتے ہیں اور ہمارے سادہ لو عوام کے ذہن خراب کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضیاء القرآن شریف میں اور مقالات میں اس پہ مفصل لکھا ہے کہ مرزا ناصر جو غلام احمد قادیانی کا پوتا یا بیٹا تھا، اس نے 1973 کے اندر 2 خط لکھے تھے اور 2 تقریریں کی تھیں، اور ان تقریروں میں اس نے کچھ شبہات اٹھائے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین ہیں، سرکار کو خاتم مانتے ہیں، لیکن خاتم النبیین کا معنی تم مسلمان نہیں سمجھے، ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ جی سمجھاؤ کیا معنی ہے؟ کہنے لگے جی خاتم کا معنی ہے عرفہ، اعلیٰ، افضل، یہ معنی ہے، اور ساتھ مثال مرزا ناصر نے یہ دی مردود نے۔ کہنے لگا اس کی مثال اس طرح ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہوتے ہوئے پہلے آسمان سے، پھر دوسرے سے، پھر تیسرے سے، پھر 7ویں سے اوپر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم 7ویں آسمان پہ رہے، خلیل اللہ علیہ السلام، حضور اوپر تشریف لے گئے،
اب حضور کے مقام تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ تک اگر کوئی ساتھ پہنچ جائے تو حضور کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ مطلب یہ ہے کہ نبی بھی ہو اور حضرت ابراہیم کے مقام تک پہنچنے کا دعویٰ بھی کرے اور آئے بھی حضور کے زمانے کے بعد، تو خاتم النبیین کا معنی ہے کہ وہ حضور عرفہ ہیں، حضور اعلیٰ ہیں، حضور کا مقام بڑا بلند ہے۔ اب جو بھی آئے گا اس کا مقام حضور کے مقام سے نیچے ہوگا۔ مولوی قاسم نانوتوی اس نے بھی یہی بات تحذیر الناس میں لکھی، دیگر کئی لوگوں نے لکھی۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا جواب دیا، اور کیا جواب ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے اگر عرفہ اور افضل کا معنی بیان کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و ارفع النبیین، ولکن رسول اللہ و افضل النبیین، لیکن اللہ نے عرفہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، وہ قرآن میں الگ ایک جگہ پہ آ گیا ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے ذکر بلند کر دیا، سرکار کی افضلیت کو بیان کر دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اگر عرفہ کا معنی ہوتا تو اللہ نہ عرفہ کا لفظ ذکر کر دیتا، لیکن اللہ رب العزت نے خاتم کا لفظ ذکر کیا، اور خاتم کا معنی ہے آخری نبی۔ اس لیے تم یہ تعویلات باطلہ نہ کرو، تمہیں ماننا پڑے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شکل میں بھی کوئی نبی بولو آ سکتا نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ وہ اس میں عجیب عجیب تعویلات کرتے ہیں۔ اچھا اس نے ایک اور بونگی ماری، کہنے لگا اسی تقریر میں کہنے لگا کہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم K2 کے اوپر جو سب سے بلند پہاڑی ہے یا ماؤنٹ ایورسٹ کے اوپر کھڑے ہیں اس کی چوٹی پہ، اور کسی اور کے کھڑا ہونے کے لیے جگہ موجود نہیں ہے، تو کوئی 10 گز نیچے کھڑا ہو جائے تو وہ تو کھڑا ہو سکتا ہے۔ کیسی باتیں کرتے ہیں جن کا عقل معوف ہے، جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں نے اس کا جواب یہ دیا، میں نے کہا تم 10 گز نیچے کھڑے ہونے کی بات کرتے ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب، فرمایا اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے یا حضرت علی شیر خدا ہوتے۔ ان دو ہستیوں کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ نبوت کے سارے اوصاف ان کے اندر موجود تھے، خاصیتیں موجود تھیں، تو جب حضرت عمر جیسے جلیل القدر ہستی کو نبوت نہیں دی گئی، مولا علی کو نہیں دی گئی، تو ایک کانے منشی کلرک کو کیسے نبوت دی جا سکتی ہے؟ این خیال استو محال استو جنو، لہٰذا کوئی جتنا مرضی ہے محنت کر لے، نبوت محنت سے نہیں ملتی، بولو نبوت اللہ کی عطا سے ملتی ہے، نبوت اللہ کی عطا سے ملتی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ یہ دیکھیں، نبوت کالج میں پڑھنے سے نہیں ملتی، نبوت سکول میں پڑھنے سے نہیں ملتی، نبوت PhD کرنے سے نہیں ملتی، بلکہ نبوت اللہ کی عطا سے ملتی ہے۔ اور نبی ماں کی پیٹ سے نبی بن کے پیدا ہوتا ہے، بولو نبی ماں کے پیٹ سے نبی بن کے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، اللہ رب العزت نے اس حد کو بھی توڑ دیا، فرمایا کہ اے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو متا وجبت لک النبوہ کنت نبیا و آدم بین الماء والتین، فرمایا باقی نبی ماں کے پیٹ سے نبی ہیں، اور میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا بھی نہیں کیا گیا تھا۔ اور ترمذی شریف میں ہے صرف نبی نہیں تھا، مکتوب عند اللہ بخاتم النبیین، اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی مور بھی میرے اوپر لگا دی تھی۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، یہ بعض قادیانی کہتے ہیں، یہ سوال آپ ذہن میں رکھیں، وہ آپ کو کبھی ٹاکرا ہو جاتا ہے تو یہ سوال ذہن میں ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نہیں چلو ٹھیک ہے، خاتم کا ایک معنی ہے آخری اور ایک معنی ہے مور، بولیے سارے بولیں، خاتم کا ایک معنی کیا ہے؟ آخری، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ مہر۔ وہ کہتے ہیں ہم خاتم کو آخری والے معنی میں نہیں لیتے،
ہم مہر کے معنی میں لیتے ہیں، جس پہ حضور مہر لگا دیں وہی نبی، یہ معنی وہ کرتے ہیں۔ اور اس کا جواب علماء نے کیا دیا؟ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر جید علماء نے اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں اگر تم یہ مہر والا معنی بھی لوگے تو آج کی مہر اور ہے اور حضور کے زمانے کی مہر اور ہے۔ اس دور میں یہ ڈاکیے والی مہر نہیں لگتی تھی، پوسٹ آفس والی مہر نہیں لگتی تھی، بلکہ جب قرآن نازل ہوا تو مہر کا معنی کیا تھا؟ مہر کا معنی یہ تھا کہ جب کوئی بادشاہ خط لکھتا تھا اس خط کو رول کرتا تھا، اور رول کرنے کے بعد اس کے اوپر شمع جسے کہتے ہیں، اس شمع کو پگھلا کے اس کے اوپر لگا دیا جاتا تھا، اسے مہر کہا جاتا تھا۔ اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب کوئی آدمی جو اس مہر کو توڑے گا وہ مجرم ہوگا، اب کوئی اس خط کو پڑھ نہیں سکتا، صرف وہی پڑھ سکتا ہے جس کے پاس یہ خط بھیجا جا رہا ہے، کوئی اور کھول نہیں سکتا، اس پہ مہر لگ گئی ہے۔ تو جب ہم ختم نبوت کا یہ والا معنی کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی مہر لگا دی تھی، اور اب یہ مہر قیامت تک کسی اور پہ نہیں لگے گی، اور جو یہ مہر توڑنے کی کوشش کرے گا وہ غدار ہوگا اور غدار کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا۔ سرکار کل بھی خاتم النبیین تھے، حضور آج بھی خاتم النبیین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چار یا نعرہ حیدری، یا علی، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد۔ اب یہاں پہ ایک حدیث پاک بھی سن لیں، اور یہ حدیث آپ نے اپنے دل کی تختی پہ لکھ لینی ہے، اسے یاد کر لینا۔ یہ جو مور شور والے معنی کرتے ہیں نا، سرکار دو عالم عالم الغیب ہیں، اللہ نے ان کو غیب کی خبریں عطا فرمائی، اپنی عطا سے انہیں علم غیب عطا فرمایا اور غیب دان نبی بنا کے بھیجا۔ سرکار دو عالم کو پتا تھا کچھ بدبخت آئیں گے اور آ کے اس ختم نبوت سے مور کا معنی مراد لیں گے اور میری ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ حضور نے مثال ہی ایسی دی ہے کہ اس میں کوئی اور معنی مراد لینے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روایات میں یہ ارشاد فرمایا، انما مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاجملہ واحسنہ واتمہ الا موضع لبنۃ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی بندہ ایک محل تعمیر کرے اور اس محل کو بڑا خوبصورت بنائے، اس میں سنگ مرمر لگائے، ہر طرح سے اسے مکمل کرے، فانوس لگائے، کھڑکیاں دروازے لگائے، اس کو حسین و جمیل بنائے۔ جب وہ محل تعمیر ہو جائے تو اس میں سے ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دے، ایک بلاک نہ لگائے، ایک اینٹ نہ لگائے۔ فَيَتَعَجَّبُونَ النَّاسِ وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبْنَةُ۔ لوگ اس محل کو وزٹ کرنے آتے ہیں، قصر نبوت کو دیکھتے ہیں، کہیں حضرت آدم کی اینٹ نظر آتی ہے، کہیں حضرت موسیٰ نظر آتے ہیں، کہیں حضرت عیسیٰ نظر آتے ہیں، کہیں حضرت ابراہیم نظر آتے ہیں، کہیں حضرت یعقوب نظر آتے ہیں، کہیں حضرت یوسف نظر آتے ہیں۔ تمام انبیاء سے محل مکمل ہے، ایک اینٹ نہیں لگی۔ سارے لوگ کہتے ہیں محل تو بڑا خوبصورت ہے، کاش یہ آخری اینٹ بھی لگ جاتی، کاش یہ محل مکمل ہو جاتا، کتنا اچھا لگتا اگر یہ اینٹ بھی لگ جاتی۔ سرکار نے فرمایا لوگوں یاد رکھو، فَأَنَا تِلْكَ اللَّبْنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ فرمایا قصر نبوت میں جس ایک اینٹ کی گنجائش موجود تھی، میرے رب نے مجھے بھیج کر وہ اینٹ لگا کر نبوت کے محل کو مکمل فرما دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چار یا نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد۔ اب دیکھیں گے حضور نے کیا فرمایا، وہ اینٹ لگ گئی، وہ محل مکمل ہو گیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب محل مکمل ہو گیا، کسی چپر کی گنجائش نہ رہی، کسی اینٹ کی گنجائش نہ رہی، کسی ٹھیکری کی گنجائش نہ رہی، اب جو اس میں جگہ بنانا چاہے گا
ایک ہی طریقہ ہے، کسی ایک اینٹ کو توڑے گا، اسے نکالے گا، پھر اس کی گنجائش بنے گی۔ اور کس کی جرت ہے کہ انبیاء میں سے کسی کو نکال سکے؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے پہلے پارے کے اندر واضح فرما دیا، کیا ارشاد فرمایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من، بولو سارے، وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ فرمایا ایمان والے وہ ہیں، متقین وہ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو میرے کریم آقا پہ نازل ہوا، جو حضور پہ نازل ہوا، اور جو حضور سے پہلوں پہ نازل ہوا۔ تمام مفسرین نے لکھا اگر سرکار کے بعد کسی وحی کی گنجائش ہوتی، اللہ تعالیٰ فرماتا الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک، یہ فرما دیتا تاکہ پتہ چل جاتا کہ حضور کے بعد بھی کوئی وحی نازل ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قبلک کی تخصیص فرما کے یہ بتا دیا سرکار سے پہلے تو وحی آئی ہے، اب جو بھی وحی آئے گی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہو گئی۔ اسی وجہ سے حضور نے اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج دین مکمل ہو گیا، آج میری نعمت تمام ہو گئی، وردیت لکم الاسلام دینا۔ علماء کرام کے لیے میں ایک اور تحفہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں سبق سنا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی الشاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو عاشقوں کے امام ہیں اور جنہوں نے فرمایا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ آپ نے واضح طور پہ اپنے فتاوی رضویہ کے اندر ایک رسالہ لکھا، ویسے تو 3 رسالے ہیں، میں ان میں سے ایک کا حوالہ دے رہا ہوں، اس کا نام ہے المبین فی معنی خاتم النبیین، اور یہ رسالہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، طلباء پڑھیں، علماء پڑھیں، اس کو یاد کریں۔ ایک بندے نے آپ سے سوال پوچھا، بس میری گفتگو کے آخری 10 منٹ ہے، میں اس میں بات مکمل کر رہا ہوں۔ ایک بندے نے سوال پوچھا اور اس نے کہا جناب ہمارے علاقے میں ایک مولوی آیا ہے اور اس نے تقریر کی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ خاتم النبیین کے اوپر جو الف لام ہے، النبیین الف لام ہے، یہ الف لام عہد خارجی کا ہے، عہد ذہنی کا ہے، یہ استغراق کا نہیں ہے۔ یہ علماء جانتے ہیں کہ الف لام کی 4-5 قسمیں ہوتی ہیں، یا الف لام جنس کے لیے ہوتا ہے، یا الف لام استغراق کے لیے ہوتا ہے، یا عہد ذہنی کے لیے ہوتا ہے، یا عہد خارجی کے لیے ہوتا ہے، یا عہد حضوری کے لیے ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور قسم نہیں ہے۔ تو یہ قادیانیوں کے ہیلے ہیں، وہ کہتے ہیں النبیین سے اوپر جو الف لام ہے یہ عہد خارجی کا ہے، اور عہد خارجی کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوا، جس وقت یہ آیت نازل ہوئی خاتم النبیین، تو جتنے نبیوں کا ذکر قرآن میں آ گیا تھا حضور ان نبیوں کے خاتم ہیں، ان کے آخری ہیں، اور جن کا ذکر ابھی نہیں آیا تھا ان کے لیے خاتم کا لفظ نہیں آیا، جو متعین اور متشخص افراد ہیں صرف ان کے لیے حضور خاتم ہے، باقیوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس پہ پورا رسالہ المبین لکھا، اور اس میں یہ ثابت کیا کہ یہ الف لام استغراقی ہے، اور استغراق کا معنی یہ ہے کہ جن سے نبوت میں جتنے نبیوں نے آنا تھا ان سب نبیوں کے خاتم حضور ہیں، اب کوئی ایک فرد بھی اس نبیین سے خارج نہیں ہے، بلکہ سارے اس میں آ گئے ہیں۔ وہ دلائل پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس میں آپ نے یہ دلیل دی، کہا خاتم النبیین کا الف لام تو عہد خارجی کا مانتے ہو، رب العالمین کا الف لام بھی ذرا عہد خارجی کا نکال کے دکھاؤ، وہاں تمہیں ماننا پڑے گا کہ العالمین میں ہر شے شامل ہے،
تو ان نبیین میں بھی سارے نبی شامل ہیں، کوئی نبی ان میں سے باہر نکل سکتا نہیں ہے۔ تو یہ وہ دلائل ہیں جن سے ہمارے علماء نے ان کا ناطقہ بند کر دیا ہے۔ اب یہ جو مرضی ہے کرتے رہیں، یہ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے لیکن ان کی کچھ نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر آنے والے لمحے اپنے نبی کا ذکر بلند فرماتا رہے گا۔ میں آخر میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ بات محبت والی ذکر کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ شروع میں نے بات حضرت حبیب بن زید سے کی تھی اور ختم حضرت سلمان فارسی پہ کر رہا ہوں۔ اس میں بھی ختم نبوت کا معنی موجود ہے۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں حضرت سیدنا سلمان فارسی ایک مجوسی کے گھر میں پیدا ہوئے، ایران میں پیدا ہوئے، اور آگ کی پرستش ان کے گھر والے کرتے تھے، پوجا کرتے تھے۔ آپ وہاں سے بھاگ کے نکلے، عیسائیوں کے پاس پہنچے۔ میں طویل واقعے میں نہیں جاتا، اور کئی سالوں تک حق کی تلاش میں عیسائی پادریوں کی خدمت کرتے رہے۔ کبھی امورا کے اندر، کبھی کسی اور شام کے شہر میں عیسائی پادریوں کی خدمت کرتے کہ مجھے میرا رب مل جائے، اللہ مل جائے، اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے۔ تو جب پادری مرنے لگتا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے، تم تو جا رہے ہو، مجھے ابھی تک اللہ کی پہچان نہیں ملی، میں کہاں جاؤں، میں کس کے پاس جاؤں؟ تو وہ کہتا کہ میں مرنے لگا ہوں، فلاں شہر کے فلاں پادری کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں حق بات بتائے گا۔ پھر وہاں پہنچ جاتے۔ پھر جب وہ مرنے لگتا، اب میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا فلاں جگہ پہ چلے جاؤ۔ جب وہ تیسرا پادری مرنے لگا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میں بھٹک گیا، میں تھک گیا، تلاش حق کا سفر میرا مکمل نہ ہوا، مجھے بتاؤ میں کہاں جاؤں، میں کس کے پاس جا کے حق تلاش کروں؟ تو اس بندے نے سچی بات بتا دی۔ اس نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا آخری رسول، شان والا رسول محمد الرسول اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، تم ان کے پاس چلے جاؤ، وہ ہجرت کر کے کھجوروں والی سرزمین پہ آئیں گے، تم وہاں جاؤ، وہاں تمہیں ان کی ملاقات ہو جائے گی، دنیا بھی مل جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی، تیرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے پوچھا تھا کوئی علامت بتاؤ، کوئی نشانی بتاؤ، میں اگر انہیں ملوں تو انہیں کیسے پہچانوں؟ تو اس نے کیا بتایا، یعنی یہ پہلی کتابوں میں بھی لکھا ہوا تھا، بتایا ان کی پہلی نشانی یہ ہے یتقبل الہدیہ ولا یقبل الصدقہ وبین کتفیہ ختم النبوہ۔ فرمایا ان کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ تحفہ قبول کر لیتے ہیں، دوسری نشانی یہ ہے صدقہ نہیں کھاتے، اور تیسری نشانی یہ ہے اللہ نے ان کے دونوں کندھوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر لگا کے بھیجا ہے۔ یہ ان کی نشانیاں ہیں۔ وہ نکلے اور بکتے بکاتے ہوئے، وہ بزرگ پڑھا کرتے تھے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ وہاں سے یثرب پہنچے، ایک یہودی کے باغ میں نوکر ہو گئے، اس کی کھجوریں چنتے، اس کے باغ کو پانی دیتے، حضور کا انتظار کرتے میرے لجپال آقا آئیں، میں ان کے قدموں میں گر کے مسلمان ہو جاؤں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پاک میں تشریف لائے، یہ ایک کھجور پہ چڑھ کے اپنے یہودی آقا کی کھجوریں توڑ رہے تھے، اس کی خدمت کر رہے تھے۔ وہ نیچے کھڑے ہو کے آپس میں گفتگو کر رہا تھا، اپنے کسی دوست سے کہہ رہا تھا کہ اے میرے سنگی، اے میرے دوست، آج سنا ہے مسلمانوں کا نبی آیا ہے، قباء کے مقام پہ ٹھہرا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ حضرت سلمان فارسی کو اتنی خوشی ہوئی کہ کھجور کے درخت کے اوپر سے چھلانگ لگا دی اور نیچے آئے، دوڑ کے جانے لگے۔ اس یہودی نے روک لیا، اس نے کہا کہاں جاتے ہو؟ تم اپنا کام کرو، تم میرے باغ کی رکھوالی کرو، شام کو چھٹی ہوگی، اس سے پہلے نہیں جا سکتے۔ جب چھٹی ہوئی، سارے دن کا اندوختہ وہ کھجوریں جمع کی، اپنی جھولی میں بھری، حضور کی بارگاہ میں قباء میں حاضر ہوئے۔ صدقے جائیں ان کے نصیب کے کہ وہ اپنے آقا کی زیارت کر رہے تھے۔ وہاں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، میں آپ کے لیے آپ مہمان ہیں، مسافر ہیں، یہ صدقے کی کھجوریں لے کے آیا ہوں۔ سرکار نے غلاموں میں تقسیم کر دی، خود نہ کھائیں، کہنے لگے ہاذہ اولا، یہ پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ پھر چلے گئے، دوسرے دن پھر آئے، یا رسول اللہ یہ کھجوریں ہیں، یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے، اسے قبول فرمائیں۔ سرکار نے خود بھی کھائیں
مولا علی کو بھی کھلائیں، اہل بیت کو بھی کھلائیں، اور پھر سارے صحابہ کو بھی کھلائیں۔ کہنے لگے ہاذہ ثانیہ، آج دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ پھر چلے گئے۔ اب انہیں شرم آتی تھی، میں کیسے جاؤں، میں کیسے وہ ختم نبوت کی مہر دیکھوں۔ پورا ہفتہ واپس نہ آئے۔ سرکار مدینہ پہنچے، مسجد نبوی کی تعمیر کو شروع کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود گارے کی تنگاریاں اٹھاتے تھے اور اپنے غلاموں کے ساتھ مسجد نبوی بنانے میں آپ شامل تھے، اور حضور اپنے غلاموں کو دیکھ کے یہ شعر پڑھتے تھے، لا عیش الا عیش الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ۔ یا اللہ میرے مہاجروں پہ بھی رحم فرما، میرے انصاریوں پہ بھی رحم فرما، میرے غلاموں پہ رحم فرما۔ حضور نے دیکھا دور سے سلمان فارسی آ رہے ہیں۔ اب حضور کی شان دیکھیں، جب سرکار نے دیکھا نا، انہیں بلایا اور بلا کے کہا، اے سلمان فارسی، تو نے بڑے دھکے کھا لیے، بڑا انتظار کر لیا، دو تو نے دیکھی ہے نا، آؤ تیسری میں تمہیں خود دکھا دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم نے اپنے جسم مبارک سے کپڑا اٹھایا، فرمایا آؤ ختم نبوت کی اس مہر کو دیکھ لو۔ حضرت سلمان فارسی دیوانہ وار آگے بڑھے، سرکار دو عالم کی ختم نبوت کی اس مہر کو دیکھا، اسے چوما، اپنے سینے سے لگایا، سرکار کے قدموں میں گرے، یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اپنے غلاموں میں شامل کر لیجئے۔ یہ ہے حضور کی ختم نبوت، جس کی چاشنی اور مزہ صحابہ نے لیا، اہل بیت نے لیا، حضور کے غلاموں نے لیا، اولیاء کرام نے ختم نبوت پہ پیرا دیا۔ اور حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب گولڑوی فرمایا کرتے تھے، لوگوں یاد رکھنا، جو ختم نبوت پہ پیرا دیتا ہے اس کی پشت پہ رسول خدا کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کے ساتھ سرکار کی مدد ہوتی ہے۔ اس لیے آج میں جامعہ نور الہدیٰ میں آپ سے یہ کہہ کے جا رہا ہوں، جب کبھی موقع آئے نا سرکار کی ختم نبوت پہ پیرا دینے کا، اپنے بچے بھی قربان کرنا، خود بھی آگے آنا، ہر طرح کی قربانی پیش کرنا۔ تم قربانی پیش کرو گے، سرکار دو عالم کی نظر کرم ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اس ادارے کو آباد رکھے، عقیدہ ختم نبوت کا ہمیں محافظ بنائے، اور سرکار کی ختم نبوت پہ پیرا دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں چوکیدار بنائے، ہمیں پہرے دار بنائے، ہمیں نظریات کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ادارے آباد رہیں، یہ روشن چہرے آباد رہیں۔ حضرت قبلہ صاحبزادہ سید محمد سعید الحسن شاہ صاحب زیدہ مجدہ سے ابھی میں سن رہا تھا کہ یہ سفر جو ہے، میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ 2-4 برس کی بات نہیں، یہ نصف صدی کا قصہ ہے، یہ 50 سال کی محنت ہے۔ 1977 سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور آج 45 سال پورے ہو چکے ہیں۔ یہ درس جاری ہے، یہ محنت جاری ہے، رسول خدا کا یہ فیضان جاری ہے، اور دن بدن اس میں برکتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ پھلا پھولا رہے یہ چمن، اور اللہ رب العزت اس میں مزید بہاریں اور روشنیاں عطا فرمائے۔ میں نے آپ کی بہت زیادہ وقت میں نے آپ کا لیا، آپ نے محبت سے سنا، چاشنی سے سنا، اور میری معروضات کے اوپر کان دھرے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم، بہت ہی زیادہ عزت و احترام کے لائق علماء ذی وقار
مشائخ اعظام، حاضرین گرامی قدر، میں نہایت ہی مشکور ہوں تمام علماء کا، بالخصوص حضور محترم ڈاکٹر صاحب کا، جنہوں نے اپنی قیمتی وقت سے تھوڑا وقت عطا فرمایا اور ہمیں اپنے فیوز و برکات سے مستفید فرمایا۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد اللہ تعالیٰ حضور قبلہ شیخ الحدیث صاحب بھی تشریف لائے، دیگر علماء کرام بھی سرپرستی کے لیے ہمیں فیوز و برکات سے نوازنے کے لیے جلوہ فرما ہوئے۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے کریم آقا رسول رحمت کے صدقہ سے ہمیں تعدیر ان کی فیوز و برکات سے مستفید فرماتا رہے، اور یہ جو دین متین کی خدمت کر رہے ہیں بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد اللہ تعالیٰ، میرے کریم آقا رسول ربی کی وراثت، جو میرے کریم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ جو ہمیں انبیاء علیہ السلام کی وراثت علم دین کی شکل میں ہمیں عطا فرما رہے ہیں، رب کائنات جل وعلا ان کی فیوز و برکات میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول ربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحابہ کرام سے سوال فرمایا تھا، بتاؤ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا تھا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ میرے کریم نے فرمایا تھا سب سے بڑا سخی اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہوں، میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے جو میری تعلیمات کو آگے پھیلانے والا ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ علماء کرام یہ سخاوت بدرجہ عطا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی فیوز و برکات میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ابھی آپ نے محترم ڈاکٹر صاحب کی زبانی بڑے ہی خوبصورت حسین ترین انداز میں اپنے کریم آقا کی ختم نبوت کے بارے میں سماعت فرمایا۔ آپ نے دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا، کسی بھی نبی کا آنا ناجائز ہے، ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نبی آئے۔ ہمارا اس سلسلہ میں عقیدہ کیا ہے؟ حضرت جو ارشاد فرما رہی تھے کہ اگر کوئی قادیانی بات کرے تو تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے، یہ جواب اسے دینا ہوگا۔ میں ایک گزارش کروں گا عوام الناس سے، علماء سے نہیں، علماء تو جانتے ہیں، عوام الناس سے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو ملاحظہ فرمایا کہ سیدنا فاروق اعظم پڑھ رہے تھے کچھ، اور آپ جانتے ہیں میں قبل عزیز سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑی تفصیل سے عرض کر چکا ہوں۔ وہ ذات بابرکات جن کو دیکھ کے میرے نبی مسکرا کے فرماتے تھے عمر مجھے اس اللہ کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جس راہ سے تو آتا ہے شیطان وہ راہ چھوڑ جایا کرتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ شیطان مجھے نہ ورغلا دے، آپ ڈرتے ہیں کہ شیطان آپ کو نہ بہکا دے۔ عمر وہ ذات بابرکات ہے کہ شیطان ان سے ڈرتا ہے کہ یہ مجھے مارے نہ، مجھے سزا نہ دے دیں، شیطان جن سے بھاگتا ہے۔ میرے کریم آقا کو ارشاد گرامی قدر ابھی حضرت ڈاکٹر صاحب آپ کو سنا چکے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر اس لائق تھے کہ ان کو منصب نبوت عطا کر دیا جاتا۔ وہ عمر وہ پڑھ رہے تھے، میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ فرمایا عمر کیا پڑھ رہے ہو؟ تو کیا یا رسول اللہ تورات؟ تو میرے نبی نے منع فرما دیا، فرما لگے کیا تیرے لیے قرآن کافی نہیں ہے؟ یہ عوام الناس کی بات ہے۔ کبھی کسی مرزائی کے ساتھ آپ کا پالا پڑے تو آپ کو وہی کرنا ہوگا جو محترم ڈاکٹر صاحب بتا چکے ہیں۔ اب جانتے ہیں حضرت حبیب بن زید نے کیا کیا تھا؟ جب مسلمان کذاب نے حضرت حبیب زید کے صاحب نے اپنی نبوت کے بارے میں پوچھا تھا تو آپ نے جواب کیا دیا تھا؟ ہاں بتا دیجئے، مجھے سنتا ہی نہیں ہے۔ اس سے بار بار کہا، سزائیں دے کے کہا، مگر آپ کا جواب کیا تھا؟ مجھے بس یہی وہ اصول اور قانون ہے جس کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے اپنایا، اور ان کے زمانے برکت نشان میں کسی خبیث نے دعوی نبوت کیا تھا، کیونکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو رب کائنات نے اتنی عقل، اتنا فہم، اتنا شعور عطا فرمایا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ کہا جائے انبیاء کے سوا باقی لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے عقل کے 2 حصے کیے ہوں تو آدھا باقی مخلوق کو دیا، آدھا امام اعظم ابو حنیفہ کو عطا فرما دیا ہے۔ دلائل کے انبار لگا دیتے تھے، کسی کی جرت نہیں تھی کہ آپ کے سامنے وہ پر مار سکتا۔ تو کسی شخص نے کیا کہ حضور کسی نے دعوی نبوت کیا ہے،
آپ اس کے ساتھ گفتگو کریں تاکہ اس کو ذلیل کیا جائے، تو آپ کا جواب کیا تھا؟ جو اس کے سامنے دلیل نبوت مانگنے کے لیے جائے گا وہ بھی کافر ہے، جو دلیل نبوت مانگنے کے لیے جائے گا وہ بھی۔ اگر تو کسی کے سامنے دلیل نبوت مانگنے کے لیے جائے گا تو دل میں یہ شک لے کے جائے گا کہ اور نبی کوئی ہو سکتا ہے، یہ تصور بھی کفر ہے۔ بھلا کیا یہ تصور بھی کفر ہے؟ اس لیے کسی بھی قادیانی کے ساتھ وہ گفتگو کرنے کا کہے، وہ باتیں کرنے کا کہے، میرے ساتھ بات کر لو، گفتگو سن لو، ٹھیک ہے مانو نہ مانو تمہاری بات، گفتگو سن لو، سختی کے ساتھ اس کو رد کر دو۔ خبیث میں تیری گفتگو بھی سننے کو تیار نہیں ہوں، میں نہیں سنوں گا تیری گفتگو، میں ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا کہ تجھ ناپاک شخص کی گفتگو سنوں جو میرے نبی کا گستاخ ہے۔ باقی یہ رہ گیا وہ غلام قادیانی، وہ خبیث کیسا تھا؟ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، جتنا آپ اپنی ذات کے بارے میں جانتے ہیں اتنا میں نہیں جانتا، ایسے ہے کہ نہیں؟ اور جتنا اپنے بارے میں میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے ہو۔ میں کیسا ہوں کیسا نہیں ہوں یہ سب سے زیادہ مجھے پتہ ہے نا میرا، آپ تو نہیں جانتے نا میرے بارے میں جانتا ہوں نا۔ تو پھر جب میں اپنا تعارف کرواؤں گا میں کون ہوں تو میں بتاؤں گا نا کہ میں فلاں ہوں، فلاں کی نسل سے، نبی کریم کی نسل پاک سے، میں بتاؤں گا نا، آپ کو کوئی خواب تو نہیں آئے گا نا۔ گویا اپنا تعارف میں کرواتا ہوں۔ جامع ترمذی میں ہے، میرے کریم آقا نے اپنا تعارف کروایا، فرمایا لی الاسماء، میرے کئی نام ہے، پھر فرمایا انا محمد انا احمد، میرے نبی نے اپنے نام بتائے، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں۔ طویل حدیث سے برکہ ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ میرے نبی نے اپنا تعارف کروایا، اس پہ یہ بھی فرمایا انا العاقب، میں عاقب ہوں۔ اور عاقب کون ہوتا ہے؟ لا نبی بعدہ، جس کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں ہے۔ یہ تعارف کروایا میرے نبی نے اپنا، اور رب کائنات نے پورے قرآن کریم میں میرے نبی کا تعارف کروایا۔ اس غلام قادیانی نے بھی اپنا تعارف کروایا ہے، کیا بلا؟ یا کر لیجئے، غلام قادیانی نے بھی اپنا تعارف کروایا ہے۔ کبھی کوئی مرزائی آپ سے اس بدبخت کے بارے میں بات کرے نا تو آپ اسے یہ کہیں تو اس کو نبی وغیرہ یا ولی وغیرہ کہتا ہے، میں اس کو انسان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کیا بولا؟ میں اس کو ان باتوں کو چھوڑ، حضرت عیسیٰ دنیا میں آئیں گے، فلاں ہوگا، یہ کیا ہے، یہ کیا، باتوں کو چھوڑ، اس خبیث کے بارے میں بات کر جو اپنا تعارف خود کرواتا ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ کرم خاکی ہوں میں پیارے، نام آدم زاد ہوں۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ انا محمد انا احمد، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں۔ میرے نبی نے اپنے تعارف کرواتا، اپنے اسماء گرامی گنوائے، تو غلام قادیانی کیا کہتا ہے؟ کرم خاکی ہوں میں پیارے، نام آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسان کی آر ہوں۔ جانتے ہیں آپ اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ وہ کہتا ہے کرم خاکی ہوں میں پیارے، نام آدم زاد ہوں، میرے پیارے میں کرم خاکی کا معنی ہوتا ہے کینچوا، گڈویا جسے آپ کہتے ہیں، یا وہ گندگی کا کیڑا جو سیاہ رنگ کا ہوتا ہے۔ آپ گندگی سوکھ جائے اس کو الٹائیں تو نیچے سے سیاہ رنگ کا ایک موٹا سا کیڑا نکلتا ہے پروں والا، وہ کرم خاکی ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تو کرم خاکی ہوں، نام آدم ہوں، میں تو انسان کا بیٹا ہی نہیں ہوں۔ پنجابی میں میں تے بندے دا پتر ہی نہیں، میں تے گندگی دا کیڑا ہاں، میں تے گوں دا کیڑا ہاں، میں بندے دا پتر ہی نہیں ہوں۔ بشر کی جائے نفرت، جس سے انسان شدید نفرت کرتا ہے میں تو وہ ہوں، اور انسانیت کی آر ہوں۔ میرے نام تو انسانیت کے نام پر دبا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو گندگی میں ہی مارا کہ کیڑا ہی گندگی کا ہے۔ وہ بات سمجھے ہو آپ؟ کوئی مرزائی آپ کے ساتھ بات کرے تو آپ کو اس کو پوچھو ہے کون، تو کس کی بات کرتا ہے؟ غلام قادیانی کی بات کرتا ہے، وہ کون ہے اسی سے پوچھ وہ کون ہے۔ وہ تو انسان کہتا ہے میں بندے دا پتر ہی نہیں، تو آپ اس سے کہتے وہ نبی ہے، یہ ہے وہ، پہلے اس کو انسان ہونا تو ثابت کر دو۔ وہ غلیظ گندگی کا کیڑا اس کی بات کرتے ہو، اور دوسری پر سید الطاہرین کی بات کرتے ہو۔
تو اس کو تو ایک عام انسان کے برابر نہیں لایا جا سکتا، چہ جائے کہ اس کو انبیاء کے برابر، اس لیے صاف انکار کر دے کہ میں تیری بات سننے کو تیار ہوں ہی نہیں ہوں۔ بلکہ امام اعظم کا فتویٰ بھی آپ نے سنا نا کہ جو کسی مدعی نبوت سے دلیل نبوت طلب کرے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ آپ اپنے ایمان کو سنبھالیے گا۔ آپ یہ جملہ کبھی بھی کسی سے نہ کہیے گا کوئی دلیل دے اس کے نبی ہونے کی، نہیں، ضرورت نہیں ہے، ہمیں بغیر دلیل کے ہی علم ہے کہ ہمارے کریم آقا آخری نبی ہیں، بس ہمارے کریم آقا اس چیز کو اپنے ذہن نشین کر لینے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ جناب محترم حافظ صاحب نے جب میں وہاں بیٹھا تھا تو مجھے ایک سوال دیا، اور یہ انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا میں حضرت کی خدمت میں یہ سوال پیش کر دوں؟ تو میں نے کہا تھا کہ نہیں، رہنے دو، کیونکہ حضرت اپنے انداز میں گفتگو فرما رہے ہیں، وہ جو گفتگو فرمانا چاہتے ہیں ان کو گفتگو فرمانے دو، درمیان میں مداخلت نہ کرو۔ وہ بڑے پیارے انداز میں ایک سلجھے انداز میں سمجھا رہے ہیں، وہ جو ارشاد فرما رہے ہیں ارشاد فرمانے دو، ان کو ڈسٹرب نہ کرو، میں اس کا جواب دے دوں گا۔ کسی شخص سے سوال بھیجا ہوگا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں کہ حضور علیہ السلام کے بعد عیسیٰ بھی آئیں گے، کیا وہ نبی نہیں ہوں گے یا کیا ہوں گے؟ ایک بندہ عقل کا اندھا ہو اسے اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ اگر عقل ہی کا اندھا ہو تو پھر اسے سمجھایا نہیں جا سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے تشریف لا چکے ہیں کہ نہیں؟ عقل کے اندھو تم حضرت عیسیٰ کو رو رہے ہیں، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی ہی بیت المقدس میں آئے تھے، میرے نبی کے اقتداء میں انہوں نے نماز ادا کی تھی، تنہا عیسیٰ ہی کیا رہ گئے؟ وہ تو سارے ہی نبی تشریف لائے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی کی امتی بن کے آئیں گے، وہ نبوت پہلے گزر چکی ہے، بات یہ ہے کہ کیا میرے نبی کے بعد کوئی اور نبی پیدا ہوگا؟ عیسیٰ بعد میں پیدا ہوں گے یا پہلے پیدا ہو چکے ہیں؟ پھر ان کی تو بات ہی نہیں ہے، ان کی دلیل تمہارے پاس کیا ہے؟ اور تو وہ یہ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ گفتگو کرتے حیا آتا ہے۔ اس خبیث قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بدترین گستاخیاں بکی ہیں۔ بڑی عجیب سی بات ہے، یہ خود کو عیسیٰ بھی کہتا ہے، مسیح بھی کہتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بدترین گستاخیاں بکتا ہے۔ اس موضوع پہ میں نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے، دعوت انصاف و عمل۔ بدترین گستاخیاں بکی، گویا یہ سب کچھ بکواس اپنے لیے کر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ دیکھیے، اس نے کہا جو مجھے نہیں مانتا، کیا کہا؟ جو مجھے، وہ جنگل کے سور کی اولاد ہے، جو مجھے نہیں مانتا، اس کی ماں فاحشہ ہے، کنجری ہے، وہ حرام زادہ ہے۔ بعض خبیث سے کہا اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا؟ اس کا اپنا بیٹا اس کا منکر ہو گیا، فضل احمد اس کا نام تھا، نام کیا تھا؟ فضل احمد۔ اس سے کہا یہ جھوٹا بدبخت ہے، میں اس کو نبی نہیں مانتا۔ اب اس سے کہا جو مجھے نبی نہ مانے گا کس کی اولاد ہے؟ جی بتائیے نا، اس خبیث سے یہ کہا نا، تو اب اس کے بیٹے نے اس کو نبی نہیں مانا، یہ کیا بنا؟ جنگل کا سور، یہ بنا نا، جنگل کا سور۔ اور اس کا بیٹا کیا بنا؟ حرام زادہ۔ یہ اس کے لیے کافی ہے، کسی اور پر الزام نہیں دیا جاتا، یہ بکواس خود بکا دیتے ہیں۔ اللہ نے اس کی زبان سے اسے جھوٹا کر دیا کہ خبیث یہ سب کچھ تو ہے، وہ تو انسان ہی کہلوانے کے لائق نہیں ہے، جے جائے کہ اس کو معاذ اللہ انبیاء کے مقابلہ میں لایا جائے۔ آپ کبھی بھی کسی قادیانی سے بات کریں تو جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں، آپ کہیں کہ اس خبیث کے بارے میں بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوں، اس کے بارے میں بات سننے کو بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ میں رب کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم مانتا ہوں کہ یہ تعلیم القرآن کورس اپنے حسن اختتام کو پہنچا، اور رب ذوالجلال نے محض اور محض اپنی شان کریمی کے تصدق مجھے اپنے ناچیز کو یہ توفیق و ہمت عطا فرمائی کہ میں نے دین متین کی خدمت کا فریضہ انجام دینے کی کوشش کی۔ یہ سب کچھ جو ہوا یہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ہوا ہے، میرے نبی کی نگاہ کرم کے صدقہ سے ہوا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے محترم ڈاکٹر صاحب سے میں ایک بات عرض کر رہا تھا، جو میں پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات عرض کر چکا ہوں
کہ اللہ رب العزت جل والا بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو معمولی مچھر سے نمرود کی خدائی کا بت پاش پاش کروا دیتا ہے، وہ چاہے تو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے ہاتھیوں کو خش و خاشاک میں تبدیل کر دیتا ہے۔ بے نیاز ہے، وہ جس سے چاہے اپنے دین کی خدمت لے لیتا ہے۔ اس بنا پہ بندے کو، جس طرح میں کل بھی آپ کو یاد ہوگا بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات عرض کر چکا ہوں، جو آپ آتے ہیں یا میں حاضر ہوتا ہوں، اس کو اپنے رب کا کرم سمجھیے، اپنا کمال نہ سمجھیے۔ میرا اللہ فرماتا ہے واللہ یہدی من یشاء، میرا اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کی دولت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو کسی بھی نیکی کے ملنے پر اپنے رب کا شکر ادا کیا کیجئے۔ میں بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم جل والا، تیرا احسان و تیرا کرم ہے کہ تو نے اتنے لوگوں کو مولا رب العزت جل وعلا دین متین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے منتخب کیا۔ یہ روزانہ سننے کے لیے آتے ہیں۔ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ تو نوکر ہے دین کا، چل ان کے سامنے میرے قرآن کریم اور میرے نبی کی حدیث مبارکہ کی تلاوت کر۔ مجھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ آپ نے یہ اچھی طرح جانا توحید و رسالت، اس موضوع پر آپ نے سنا توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، اللہ رب العزت جل وعلا اور میرے نبی کے بارے میں۔ پھر آپ نے یہ بھی سنا کہ ایمان کیا ہے، پھر آپ نے یہ بھی جانا کہ عقیدہ کیا ہے، پھر آپ نے یہ بھی جانا کہ ہم کو اہل سنت و جماعت کیوں کہا جاتا ہے، اور آپ نے یہ بھی جانا بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ کہ حدیث اور سنت میں فرق کیا ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے جانا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو روزانہ کی بنیاد پر پڑھنے کے لیے آئے ان کی معلومات میں گراں قدر اضافہ ہوا ہوگا۔ میں آج آپ کو، چونکہ یہ اختتامی نشست ہے، اصل کلی کے طور پر چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ آپ نے آج کس محفظ یہ تحفہ اپنے دامن میں لے کے جانا ہے۔ اصل کلی، اصل کا لفظی معنی ہوتا ہے جڑ، بنیاد، بیس۔ کلی کل سے ہے، یعنی ایک ایسا فارمولہ جو ایک بنیاد ہے، ایک بیس ہے، ایک اصل ہے۔ اگر آپ یہ یاد کر لیں گے تو بہت سارے مسائل سے آپ از خود واقف ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے سوال بھی کروں گا کہ اس مسئلے کا جواب دیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ صحیح جواب دیں گے۔ رب ذوالجلال کا قرآن کریم میں ارشاد گرامی قدر ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول رحمت جو تمہیں عطا فرمائیں وہ لے لیں، اور جس سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ سورۃ الحشر شیفہ کی یہ 7 نمبر آیہ بارکہ ہے، سورہ حشر 7 نمبر آیہ بارکہ۔ وہاں مال فے کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس زمرہ میں رب کائنات کا ارشاد گرامی قدر رسول رحمت جو تم کو عطا فرما دے وہ لے لو، جو عطا فرمائیں وہ لے لو، جس سے منع کریں رک جاؤ۔ دو چیزیں، اگر عطا کریں تو، اگر منع کریں تو رک جاؤ۔ علماء کرام نے آج کے نہیں متقدمین نے بھی اس کو عام رکھا ہے، یہ صرف مال فے کے لیے نہیں بلکہ وہ سب کچھ کے لیے ہے۔ جو دین متین رب کائنات جل وعلا کے محبوب مکرم نے نبی محتشم رحمت عالم کے حوالہ سے رب کریم نے عطا فرمایا، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ جو حضور عطا کریں وہ، جس کو حکم کریں کر گزرو، جس سے منع کریں رک جاؤ۔ صحیح مسلم شریف میں بھی ہے اور دیگر کتب احادیث میں بھی تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ ایک روایت ہے۔ مسلم شریف میں سیدنا ابی ہریرہ سے مروی ہے کہ رب کائنات جل مجکم کے محبوب مکرم نے صحابہ کرام کے سامنے حج کا اعلان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، میرے نبی نے اس کا اعلان فرمایا صحابہ کرام کے سامنے کہ تم پر حج فرض ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں قبل ازیں یہ بالوضاحت سے بیان کر چکا ہوں کہ معنی کا تعین کرنا قرآن کریم میں میرے نبی کا حق ہے، کسی انجینئر کسی غام جی کا حق نہیں، میرے نبی کا حق ہے۔ صلاۃ کا کیا معنی ہے، زکوٰۃ کا کیا معنی ہے، سال میں کتنی مرتبہ کیا ہے، یہ سب کچھ حق میرے نبی کا ہے۔ ارشاد فرمایا تم پہ حج فرض ہے۔ تو ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ان کا نام اقرا بن حابس تھا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گیا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے؟ میں حدیث بارکہ کا ترجمہ نہیں آپ کو سناؤں گا، مختلف روایات کا جو مفہوم بنتا ہے نا میں وہ عرض کروں گا۔
ایک صحابی کھڑے ہو گیا، عرض کیا یا رسول اللہ کہ ہر سال حج فرض ہے، تو میرے کریم آقا خاموش رہے۔ ان دوبارہ سوال کو دہرایا، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ میرے کریم آقا خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، میں عرض کر رہا ہوں کیا ہر سال حج فرض ہے؟ میرے کریم آقا رسول الرحمن نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبی دائماً ابدا۔ یہ صحابی بیٹھ گئے۔ ایک روایت پہ ہے کہ یہ فرماتے میں نے اپنے دل میں خیال کیا شاید میں نے صحیح سوال نہ کیا، شاید رسول الرحمن ناراض ہو گئے، میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ جب یہ بیٹھ گئے نا، ایک سکون طاری ہو گیا۔ پھر نبی نے میرے کریم آقا رسول الرحمن نے صحابہ کے جانوروں کو ذبح کر کے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، اور سنو، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال ہی فرض ہو جاتا، اگر میں تو ہر سال ہی اگر ہاں کہہ دیتا ہر سال ہی فرض ہو جاتا، اور پھر تم اس کو ادا نہ کر پاتی۔ سنو، اگر میں کسی بات کا حکم نہ دوں، اگر میں کوئی بات تم سے نہ کہوں، تم چپ رہا کرو۔ کیا بلا؟ اگر میں کسی چیز کا تمہیں حکم نہ دوں، چپ رہا کرو، یعنی جی چاہے تو کر لیا کرو، نہ جی چاہے تو نہ صحیح، اور جس کے کرنے کا حکم دوں وہ کر لیا کرو، جس سے منع کروں رک جایا کرو۔ اب اس کو سادہ سے لفظوں میں سمجھیے، جس چیز کا نبی حکم دیں اس کو کیا کرنا ہوگا؟ کرنا ہوگا۔ جس کا حکم دیں، سارے بتاؤ، جس کا حکم دیں، جس سے منع کریں، نیکی کا حکم دیا، نیکی ہم نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا گنتے چلے جائیے، ان سب چیزوں کا نبی نے حکم دیا، یہ کرنا لازمی ہے۔ میرے نبی نے منع کیا، ہر گناہ سے منع کیا، گنتے چلے جائیں، ان سے رکنا ہے۔ جس سے میرے نبی نے منع نہیں کیا، پھر میرے نبی نے کیا فرمایا؟ جی چاہو تو کر لو، نہ جی چاہے تو نہ صحیح۔ پھر اس میں کچھ عمل مباح ہے۔ مباح علماء تشریف فرما ہیں ایسے عمل کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے نہ کرنے میں کوئی گناہ نہ ہو۔ میرے کریم آقا نے گھوڑے کی سواری فرمائی، گدھے کی سواری فرمائی، اونٹ کی سواری فرمائی، خچر کی سواری فرمائی، مگر میرے نبی نے یہ حکم نہیں دیا کہ اس کے سوا کوئی دوسری سواری نہ کرنا۔ میرے نبی نے حکم دیا جی؟ پھر بتائیے موٹر سائیکل کی سواری کرنا جائز ہے کہ نہیں جی؟ گاڑی میں بیٹھنا، کار میں بیٹھنا، ہوائی جہاز میں سفر کرنا، دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ نے مجھے بتانا ہے دلیل کیا ہے۔ ہاں بتا دیجئے، دلیل کیا ہے نبی نے؟ بتائیے دلیل کیا ہے نبی نے؟ یہ عمل ہے مباح، کر لیں بھی ٹھیک ہے، نہ کر بھی ٹھیک ہے۔ آپ کا جی چاہے گھوڑے پہ بیٹھ جائیں، آپ کا جی چاہے موٹر سائیکل پہ بیٹھ جائیں، آپ کا جی چاہے اونٹ پہ بیٹھ جائیں، آپ کا جی چاہے کار پہ بیٹھ جائیں، دونوں عمل جائز ہیں۔ جی چاہے تو کرے، نہ جی چاہے تو نہ کریں۔ اگر نبی کی سنت سمجھ کے کریں گے کہ میں گھوڑے پہ بیٹھتا ہوں، اونٹ پہ بیٹھتا ہوں، ثواب ہو جائے گا، مگر موٹر سائیکل کی سواری حرام، کار کی سواری حرام کیوں نہیں حرام؟ کہ اس سے نبی نے، سارے بتائیے، اس سے نبی نے، بعض وہ چیزیں ہیں کہ جن کے کرنے میں عبادت ہے۔ جس طرح آپ نے نماز ظہر ادا کی، آپ نے نماز ظہر ادا کرنے کے بعد 2 سنتیں ادا کی جو مؤکدہ ہیں، اس کے بعد نفل پڑھنی شروع کر دی۔ آپ نے 4، 6، 8 نفل پڑھے، تو کسی شخص سے کہا ہو تو نے اتنے نفل پڑھے ہیں، کیا نبی سے یہ ثابت ہے؟ یہ تو نفل پڑھنے بدعت ہے، نبی نے تو پڑھے ہی نہیں۔ تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ کیا کہیں گے؟ نبی نے منع بھی تو نہیں کیا، تو ثابت کر دے منع ہے تو میں نہیں پڑھوں گا۔ اب بتائیے عمل نیکی کا ہے کہ نہیں؟ نفل پڑھنے نیکی ہے کہ نہیں؟ پھر نبی نے حکم تو نہیں دیا، منع تو نہیں کیا، نہ حکم دیا نہ منع کیا۔ جی چاہے تو نیکی کا لے، نہ جی چاہے تو نہ صحیح۔ بحمد اللہ تعالیٰ آپ قبل عزیز سن چکے ہیں، صحیح بخاری میں بھی ہے کہ میرے کریم آقا وضو فرماتے تھے، صحابہ حضور کے وضو کا پانی اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے تھے، لعاب دہن اپنے ہاتھوں سے مل کے اپنے چہرے کا غازہ بنا لیا کرتے تھے۔ کیا کوئی بڑے سے بڑا محدث و مفسر ثابت کر سکتے ہیں کہ نبی نے ان کو حکم دیا تھا ایسے کرو؟ جی منع بھی، تو پھر اجازت دے دی۔
یہ اصل کلی۔ اب میں نے آپ سے سوال کرنے، آپ نے مجھے بتانا ہے، بتائیے مسجد میں لاؤڈ سپیکر لگانا ثواب ہے کہ گناہ؟ جی دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ نبی نے؟ اچھا پنکھے لگانا حضور نے تو نہیں لگائے، مگر کارپٹ بچھانا حضور نے تو نہیں بچھائے، مگر منع بھی نہیں کیا۔ محراب بنانا بتائیے جائز ہے کہ ناجائز؟ حضور نے بنایا؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرزا، انہوں نے بنایا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنوایا تھا، یہ بدعت ہے۔ حضور نے منع بھی نہیں فرمایا، اس لیے بنانا، مسجد کے مینارے بنانا جائز ہے، ثواب ہے۔ دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ جی جو کہے منع ہے، دلیل پیش کرنا اس کی ذمہ داری ہے، آپ کی نہیں۔ اب آپ بتائیے، سوال کیا گیا تھا، میں اس لیے جواب دے رہا ہوں، ختم شریف دلانا جائز ہے کہ نہیں؟ ہاں جی دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ حضور نے جو منع کرے اس کو کہو کہ میں تیرا یا تیرے باپ کا کلمہ نہیں پڑھتا، کلمہ نبی کا پڑھتا ہوں۔ بتا میرے نبی نے کب منع کیا ہے؟ اگر میرے نبی نے منع کیا ہے تو میں مانتا ہوں، تو منع کرنے والا کون ہوتا ہے؟ تجھے اسلام میں مداخلت کی کس نے اجازت دی ہے؟ جس کام سے میرے نبی نے منع نہیں کیا، تو منع کرنے والا کون ہوتا ہے؟ بلکہ بعض چیزیں ہیں جن کا چھوڑنا واجب ہے، بعض چیزیں ہیں جن کا چھوڑنا واجب ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے پر سوار ہو کر، ہاتھ میں نیز اور تلوار پکڑ کر کفار کے ساتھ لڑائی کی تھی۔ آج اس سنت کو آپ جاری کر سکتے ہیں؟ کیا کرنا ہوگا؟ جدید ہتھیار لینے ہوں گے نا، راکٹ لانچر استعمال کرنے ہوں گے نا، میزائل استعمال کرنے ہوں گے نا، ٹینک اور توپ کو استعمال کرنا ہوگا نا۔ کوئی کہے نبی نے استعمال نہیں کیے، جو آپ کیا دیں گے؟ نبی نے منع بھی تو نہیں کیا نا، نبی نے منع بھی تو نہیں کیا نا کہ میں تمہیں منع کرتا اس کے سوا اور کچھ استعمال نہ کرنا۔ یاد رکھیے جہاد فرض ہے، کیا بولا؟ مگر انداز جہاد فرض نہیں ہے۔ جہاد فرض ہے، انداز جہاد فرض ہے۔ احصال ثواب ثابت ہے نبی علیہ السلام سے، مگر انداز ضروری نہیں ہے۔ اس لیے یہ جملہ جو کچھ میں عرض کر چکا ہوں ذہن نشین کر لیجئے، جس سے حضور نے منع کیا رک جاؤ، جس کی اجازت دی حکم دیا کر لو، اور جہاں میرے نبی خاموش رہے، جی چاہے تو نہ جی چاہے تو۔ اگر کوئی آدمی کسی بھی عمل کے لیے تم سے دلیل مانگے، بتاؤ یہ حدیث میں کہاں لکھا ہے، تو آپ اس سے یہ سوال کریں گے، مجھ سے نہ پوچھ، تو بتا منع کہاں کیا گیا ہے۔ کیا کہیں گے کہ تو بتا منع کہاں کیا، نہیں بتانا کہ جی دیکھو جی فلاں نے کہا کہ جائز ہے، فلاں نے، کیا ضرورت ہے آپ کو یہ دلیل لینے کی؟ ایک آسان سے دلیل یاد کر لیں، آپ اسے کیا کہیں گے؟ ہاں بتائیے، تو بتا کہاں منع کیا گیا ہے۔ اور وہ کہ ثابت نہیں، پھر سے پوچھے پھر مساجد میں یہ سب کچھ کیسے ثابت ہو گیا؟ قرآن پاک کو چھاپا خانہ میں نہیں چھاپا جاتا تھا، ہاتھوں سے لکھا جاتا تھا، زبر ذیل نہیں تھے، حجاج بن یوسف نے لگوائے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ پھر یہ تو حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے۔ منع اس لیے نہیں ہے کہ نبی نے ان سے منع نہیں کیا ہے۔ بات سمجھ گئے جی؟ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس بات کو یاد رکھیں گے۔ کبھی بھی کوئی بندہ تم سے سوال کرے فلاں چیز کا ثبوت دو، تو آپ یہ نہ کہیں کہ میں عالم دین سے پوچھ کر بتاؤں گا، کوئی کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کیا کہیں گے؟ ثبوت دینا تیری ذمہ داری ہے۔ کیا بولا؟ ثبوت دینا۔ تو ثابت کر دے حضور نے منع کہاں کیا ہے۔ اگر یہ تو ثابت کر دے کہ فلاں حدیث میں، فلاں آیت میں اللہ نے یا حضور نے منع کیا ہے، تو میں مان جاتا ہوں، وگرنہ دین میں مداخلت کی تجھے کس نے اجازت دی ہے؟ تو کون ہوتے ہے دین میں مداخلت کرنے والا؟ جب میرے نبی نے اجازت دے دی تو پھر میں کر رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا میں اگر کہوں حکم دوں تو مانو، وہ کام کر لو، منع کر رک جاؤ، میں چپ رہوں، تمہاری مرضی ہے، کرو مرضی ہے نہ کرو۔ اس لیے جب میرے نبی نے اجازت دے دی کرنے کی، یہی بہت بڑی بات ہے کہ حضور نے اجازت دے دی، اس لیے مجھے ضرورت نہیں کہ میں تم سے پوچھوں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جل وعلا آپ آئندہ اسی طرح کریں گے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آئندہ آپ کوئی پوچھے اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا جائز ہے، آپ کا جواب کیا ہوگا؟
وہ کہے دلیل کیا ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ مجھے دکھا دے نبی نے منع کیا ہو، میں پڑھنا بند کر دوں گا۔ اذان کے بعد درود السلام پڑھتے ہیں، بتا دو نبی نے منع کیا ہو، میں بند کر دوں گا۔ اگر تم بتا نہیں سکتے تو پھر نبی نے اجازت دی ہے، جی چاہے تو کر لو، جی چاہو تو نہ کرو۔ اب بات سمجھ گئے ہو؟ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے کریم آقا رسول اللہ کے صدقہ سے آپ کو اور مجھے حقائق کو سمجھنے اور عمل کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔